अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को दुनिया भर में जहाँ जहाँ जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं उन तमाम लोगों को से नया साल 2021 मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि ये नया साल उन तमाम देखने वालों के लिए खुशियों भरा साल साबित होगा। नाज़रीन, जैसे कि कल मैंने अपने प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि आज मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल और पीर जी जो स्पेशल सिक्योरिटी सेल के जो सिक्योरिटी डायरेक्टर हैं उनके बारे में जो तफ्तीश इस वक्त IG सिंध मुश्ताक महर के हुक्म पर जो है वो DIG फाइनेंस जो हैं जुल्फ़िकार महर और एक और टीम जो है इनसे मुतालिक इनके करप्शन और घपलों से मुतालिक बेज़ाब्तगी के जो मामलात हैं, ख़ास तौर से जो हैं लीव विदाउट पे के मद में और फ़ाइन के मद में जो अरबों रुपयों की जो रकम जो है वो प्राइवेट बैंक अकाउंट जो सिंध बैंक में कायम किया गया था उसमें जो जमा हो रहा है, उस सिलसिले में जो है वो तहकीकात हो रही है। जो टीम तफ्तीश कर रही है उसमें शामिल एक अफसर ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर और ख़ुद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और हमारे नुमाइंदे हमराज राही के इतला के मुताबिक मुज़फ़्फ़र इकबाल और पीर जी जो है उनकी सर्विस का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्पेशल ब्रांच में गुजरा है। बल्कि यूँ कहा जाए कि अगर वो स्पेशल ब्रांच के ही पैदावार हैं तो गलत ना होगा, इसलिए कि वो एज अ कांस्टेबल जो है पुलिस के स्पेशल ब्रांच में ही अपॉइंट हुए थे और वो एक बहुत बड़े पैनल का हिस्सा थे जिसमें उनके साथ जो है मोहम्मद अली जो भी उनके साथ ही रिटायर हुए DSP वो थे, जुल्फ़िकार मामा इकबाल और अमजद ज़ैदी के अलावा जो है सदीक मुग़ल भी इस पैनल में शामिल थे। ये एक बहुत बड़ा जो है नेटवर्क था, ग्रुप था जो कि मुख्तलिफ़ मुल्कों की जो है रजिस्ट्रेशन और वीज़े से मुतालिक ये काम करते थे, जिसमें बांग्लादेश था, इंडिया और अफ़ग़ानिस्तान और दूसरे जो ये बर्मा वग़ैरह जो है इनको ये लोग डील किया करते थे। मुज़फ़्फ़र इकबाल और पीर जी और इनके दूसरे साथी, ये जो मुज़फ़्फ़र इकबाल और पीर जी जो हैं ये दरअसल जो है इनका काम जो है एक तरीके से मुबैना तौर पर ये इत्तला मिली कि ग्राहकों को घेर कर जो है उनसे टोकन मनी वसूल किया करता था और उनसे रकम लेकर जो है इनको अंदर आने की एंट्री दिया करता। पीर जी का काम सिर्फ ग्राहकों को पकड़ कर इनसे रकम लेकर इनको टोकन देना था। जुल्फ़िकार जो है वो वीज़ा सेक्शन में काम करता था, सदीक मुग़ल का जो है वो बांग्लादेश को डील करता था और इस तरीके से मामा इकबाल का काम नेशनलिटी को था और मोहम्मद अली जो था वो इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑफिस को देखा करता था। ये जो है 1984 में सदीक मुग़ल जो है इनके साथ वो एज ASI भर्ती हुए थे और इन तमाम का जो इंचार्ज था वो मोहम्मद अली था, जिनके साथ जो है ये मुज़फ़्फ़र इकबाल और पीर जी भी एक तरीके से काम करते थे। इनका काम क्या था कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है क्या नाम है लोगों को जो है वो गैर कानूनी तरीके से इंडियन जो आते थे उनको जो है वीज़े दिलाया करते थे, एक्सटेंड करते थे उनके वीज़े और बोगस पेपर्स के ज़रिए उनको जो है नेशनलिटी दिलाया करते थे। और ये पीर जी पर यह भी इल्ज़ाम है कि ये इंडियन बाशिंदों को जो है स्लिप भी करवाया करते थे, इंडियन को, बर्मी को और अफ़गानियों को, और स्लिप शुदा बंदों से बाद में फिर ये वक्तन फ़ौक्तन उनसे बत्ता भी वसूल करते थे। तो ये एक इनका ठीक ठाक इनको रकम जो है इस ब्रांच में जो है पीर जी को वहाँ से मिला करती थी। जिसके बाद जो है जब वहाँ कोई कोर्स तो था नहीं, ये वक्तन फ़ौक्तन जो है ये हेड कांस्टेबल पर ASI सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर बन गए, जिसके बाद जो है ये सिक्योरिटी ब्रांच में इनका ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ इंस्पेक्टर होने के बावजूद जो है वो हेड कांस्टेबल यूसुफ की मातहती में ये आ जाते हैं। जिसके बाद जो है कौंसलेट तक इनकी रसाई हो जाती है, जो कौंसलेट में किस पुलिस पार्टी को खांचे पर इन्होंने भेजना है या किसको नहीं भेजना है ये काम भी पीर जी साहब किया करते थे। इसके बाद जो है वो TPO जब सनाउल्ला अब्बासी वहाँ TPO सदर लगते हैं तो उनको भी फिर गाइडलाइन देने वाले जो है कहते हैं कि ये मुज़फ़्फ़र इकबाल और पीर जी ने इनको गाइडलाइन दिया था कि जो अमेरिकन कौंसलेट वाले जो है पहले जो वहाँ 250-300 की नफरी जो है वो शिफ्ट वाइज वहाँ ड्यूटी करती थी, एक शिफ्ट में 250-300 हुआ करते थे।
تو وہ کونسلیٹ والے جو ہے انہیں کھانے کے اور بریک فاسٹ کرنے کے جو ہے $10 فی سپاہی دیا کرتے تھے. وہاں جا کر پھر جو ہے یہ مظفر اقبال پیر جی نے پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی ٹی پی او صدر کو کہ بھئی یہ پیسے جو ہے وہ بجائے سپاہیوں کو دینے کے اگر یہ پیسے ہم ان سے براہ راست لے لیں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں تو اس کو کھانا جو ہے ہم سپاہیوں کو خود دیں گے. اس طریقے سے ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی, جس پر جو ہے کہتے ہیں کہ ثناء اللہ عباسی نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور ایک بینک اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے اور اس میں پھر یہ تمام رقم جو ہے امریکن کونسلیٹ سے جو ہے نا وہ اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے پولیس کے ذرائع کا. تو یہ جو مظفر اقبال عرف پیر جی جو ہے یہ اس طریقے سے جو ہے آگے بڑھتے گئے اور بعد میں یہ جب سیکورٹی زون جب نیا بنا تو یہ پھر ڈی ایس پی بن کر سیکورٹی زون میں آتے ہیں اور وہاں آتے ہیں اور وہاں ان کے روابط جو ہے وہ سب انسپکٹر جو M2 بشیر سے اور فاروق سے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب SSU بنتی ہے سیکورٹی زون میں تو پھر یہ تینوں جو ہے جا کے مقصود میمن سے ایسے ملتے ہیں کہ ان کے پھر ایک طریقے سے دن پھر جاتے ہیں اور یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ فرش سے عرش پر پہنچ جاتے ہیں اور ہر بندہ جو ہے وہ کھک پتی سے جو ہے نہ صرف لکھ پتی کروڑ پتی بلکہ وہ ارب پتی بھی کہتے ہیں کہ بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں. SSU میں قدم رکھتے ہی انہوں نے پھر جس طریقے سے وہاں پر جو ہے ثناء اللہ عباسی کو یہ مشورہ دیتے رہے الٹے سیدھے, اسی طریقے سے اسی گروپ نے جو ہے پھر یہاں پر آ کے مقصود میمن جیسے ایک اچھے افسر کو نہ جانے کس طریقے سے شیشے میں اتار دیا, بوتل میں اتار دیا کہ انہیں اس طریقے کے مشورے دیے کہ وہ مقصود میمن بھی ان کے آگے بے بس ہو کر انہی کے مشوروں پر چلتے چلتے اتنے آگے بڑھ گئے کہ اب جو ہے وہ انکوائریاں ان کے خلاف کھڑی ہو گئی اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی واپسی اور خود ان کے ان مشیروں کی واپسی جو ہے وہ اب ممکن نظر نہیں آ رہی ہے. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراہ ذرائی کا. ناظرین کل ہم بات کریں گے فاروق سے متعلق کہ فاروق کے کیسے وہ فاروق جو ہے اس مقام تک پہنچا ہے جبکہ وہ 2009 میں حیدرآباد سے آتے ہیں ایک ٹوٹی پوٹی موٹر سائیکل پر. تو اس پر ہم کل کے پروگرام میں بات کریں گے. ناظرین 2020 جو ہے وہ گزر چکا ہے پولیس کے لیے. 2020 میں حالانکہ بہت کچھ ہوئے لیکن میں سب کا تو تذکرہ نہیں کروں گا, ایک دو واقعات کا ذکر کروں گا. ایک تو بڑا کارنامہ 2020 میں جو ہے وہ کراچی پولیس کے ایڈیشنل IG جو ہے غلام نبی میمن نے سر انجام دیا تھا. وہ یہ کہ کراچی کے تھانے داروں کو جو ہے وہ تھانے چلانے کے لیے جب وہ بھیک مانگا کرتے تھے کیا نام ہے سرکاری موبائلوں میں علاقے کے مخیر حضرات سے صرف تھانہ چلانے کے لیے کہ ہمیں فرنیچر چاہیے, ہمیں اسٹیشنری کا سامان چاہیے, ہمیں پٹرول چاہیے, ڈیزل چاہیے گاڑیوں کے لیے, یا دوسرے جو گاڑیوں کی ریپیئرنگ کے لیے, یہ تمام وہ کام ہیں جو کہ محکمے کو ہی کرنا چاہیے اور محکمے میں ہمیشہ سے اس کا باقاعدہ فنڈ جو ہے وہ دیا جاتا تھا. لیکن وہ فنڈ جو ہے وہ SSP صاحبان جو ہے وہ خود ہی ڈکار دیے بغیر ہڑپ کر جاتے تھے. لیکن 2020 میں جو ہے غلام نبی میمن نے جو ہے یہ کراچی کے تھانے داروں کی یہ مسئلہ جو ہے حل کر دیا اور وہ فنڈ جو SSP کھایا کرتے تھے وہ ان کے حلق سے نکال کر انہوں نے جو ہے وہ تھانے داروں کو وہ فنڈ دینا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ جس سے جو ہے کراچی پولیس کی جو تھانے دار ہیں ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور وہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ غلام نبی میمن کو دعائیں بھی دیا کرتے تھے کہ ایک ایسا SSP آیا کہ جس نے ایک ایسا DIG ہے کہ جس نے ان کا یہ دیرینہ مسئلہ حل کر دیا. اسی کے ساتھ جو دوسرا واقعہ ہے جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے, وہ IG سندھ مشتاق مہر کے ساتھ 19 اکتوبر کو جو واقعہ پیش آیا وہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو کراچی پولیس سندھ پولیس کبھی بھی فراموش نہیں کر سکے گی. ان کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا گیا تھا. ناظرین سے قبل کہ ہم پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھیں, جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش بھی ہے, درخواست بھی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں.
ناظرین، آج 31 اکتوبر کو جو ہے DIG ٹریفک اقبال دارا نے جو ہے پورے شہر کا وزٹ کیا۔ ایک وزٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایڈیشنل IG کراچی غلام نبی مین کی جانب سے پچھلے ہفتے ایک لیٹر بھجوایا گیا تھا کہ یہ جو انکروچمنٹ ہے مختلف علاقوں میں پورے شہر میں، اگر اس انکروچمنٹ کو ختم نہیں کیا گیا تو ان کے خلاف ایڈیشنل IG کارروائی کریں گے۔ اسی آرڈر کے نتیجے میں جو ہے DIG ٹریفک نے جو ہے آج ساؤتھ میں اور سینٹرل میں کورنگی، ملیر اور سٹی، ایسٹ اور ویسٹ کے تمام علاقوں کا انہوں نے وزٹ کیا، اور وزٹ کرنے کے بعد انہیں جو ہے وہاں پر انکروچمنٹ ہر جگہ پر انہیں نظر آئی۔ فٹ پاتھوں پر جو ہے وہ اتنی بھیڑ تھی یا اتنا وہاں کاروبار چل رہا تھا کہ لوگ فٹ پاتھوں پر چل نہیں سکتے تھے، اور لوگوں کو سڑکوں پر چلنا پڑا، پیدل راہگیروں کو۔ تو اس پر جو ہے وہ DIG ٹریفک نے خفگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں DIG SSP ٹریفک ساؤتھ محمد احمد بیگ، سینٹرل کے SP ٹریفک اعجاز الدین، کورنگی کے SP ٹریفک جو ہے لطیف احمد صدیقی، اور ملیر کی جو خاتون لیڈی SSP جو ہے نسیم آرا پنور، سٹی کے جو ٹریفک SP ہیں سید شاہد میاں، ایسٹ کی جو لیڈی SP ہیں ٹریفک کی فرح امبرین، اور ویسٹ کے جو SP ہے عرفان مختار بھٹو کو انہوں نے ایک طریقے سے وارننگ دی ہے کہ آپ تمام کے علاقوں میں جو ہے وہ انکروچمنٹ بدستور بحال ہے، اور ٹریفک پر جو ہے کاروبار چل رہا ہے، لوگوں کا چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں ایک ہفتے کے بعد دوبارہ جو وزٹ کروں گا، اگر میں نے یہ انکروچمنٹ دیکھی تو پھر میں جو ہوں ان تمام SSPs DSPs کے علاوہ سیکشن جو افسر ہیں ان علاقوں کے، ان تمام کے خلاف سخت ترین کارروائی کروں گا۔ یہ انہوں نے ایک وارننگ دی ہے DIG جو ہے اقبال دارا۔ آتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، جو کہ بہت ہی اہم پروگرام ہے، اور میرے سال نو کا جو ہے سب سے یہ اہم ترین ٹاپک ہے پولیس ٹریننگ سینٹر۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پولیس کے جو ٹریننگ سینٹر ہیں اس سے جو لوگ نکلتے ہیں ٹریننگ کرنے کے بعد وہ اس طریقے سے چاق و چوبند چست نہیں ہوتے ہیں جو کہ رینجرز اور دوسرے سیکورٹی فورسز کے جو ٹریننگ سینٹر سے جو جوان نکلتے ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ آخر کیا ہے اس ٹریننگ سینٹروں میں اور ان ٹریننگ سینٹروں میں کیا بنیادی فرق ہے کہ یہاں سے جو اسٹاف یا یہاں سے جو نفری نکلتی ہے ٹرین شدہ، ان کی حالت اتنی فریش یا اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ جتنا رینجرز اور دوسرے جو سیکورٹی فورسز کے جو ٹریننگ سینٹر ہے وہاں سے جو لوگ نکلتے ہیں سپاہی، وہ زیادہ اپنے کام میں چست بھی ہوتے ہیں، ان میں زیادہ جذبہ بھی پایا جاتا ہے، اور زیادہ جو ہے جوش و جذبہ جو ہے ان میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے ایک رپورٹ جو مرتب کی ہے، مفصل رپورٹ، ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی ٹریننگ سینٹر ہیں اس وقت صوبہ سندھ کے اندر پولیس کے، اس میں کچھ اسکول ہیں، کچھ کالجز ہیں۔ اب اگر ان کے آپ پرنسپلز کو دیکھیں تو وہ خود پرنسپل جو ہے وہ خود اپنے بنیادی کورس سے لا علم ہے، یعنی دوسرے معنوں میں وہ خود کوالیفائڈ نہیں ہیں۔ شاد ابن مسیح جو ہے وہ رضاک آباد جو اسکول ہے پولیس کا، جہاں کمانڈوز کو تربیت دی جاتی ہے، جہاں کے سپاہیوں کو بیسک جو ان کی ایجوکیشن وہاں دی جاتی ہے، وہ شاد ابن مسیح جو ہیں اتفاق سے وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں، انہوں نے کوئی امتحان نہیں دیا ہے، وہ بغیر کسی امتحان کے جو ہے پولیس میں بھرتی ہو چکے ہیں۔ ان کا تعلق ایک ایسے گروپ سے ہے پولیس والوں کے جو کہ 96 میں جن کو عبداللہ شاہ کے دور میں جن کو اپائنٹ کیا تھا، اور جس پر جو ہے جب یہ گئے تھے ٹریننگ کے لیے تو وہاں پر جو ہے پولیس فاؤنڈیشن کے اسکول کے جو تھے کیا نام ہے پرنسپل افضل شگری نے جب ان کا امتحان لیا تو سوائے ایک جسکانی کے باقی تمام کے تمام اس میں فیل ہو چکے تھے، جس میں شاد ابن مسیح بھی شامل ہیں۔ تو جس کے بعد ان سے کہا گیا تھا کہ آپ دوبارہ امتحان دیں، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی امتحان نہیں دیا، کسی ایک نے بھی جو بیسک جو کورس ہے وہ بھی کوالیفائی نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے شوکت کتیان ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں۔ باقی جو لگے ہوئے ہیں کیا نام ہے جو سینٹر دوسرے جو سینٹروں میں ہیں وہ کسی نے بھی جو ہے وہ نہیں امتحان پاس کیا ہے۔ لاڑکانہ پولیس ٹریننگ سینٹر کے ہیں، سکرن میں جو عطا اللہ چانڈیو ہے وہ بھی نان کوالیفائڈ، اس طریقے سے خیرپور میں جو ہے اور جام نواز علی میں جو ذوالفقار علی زرداری ہے وہ بھی نان کوالیفائڈ ہے۔ جب آپ ان ٹریننگ سینٹروں کے جو
प्रिंसिपल अगर इस तरीके से होंगे तो फिर वो वहाँ से जो तरबियत वहाँ दी जाएगी वो किस तरीके से अच्छी तरबियत देने के काबिल होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, दूसरी जो सबसे बड़ी जो एतराज़ वाली बात है वो ये है कि जो रिक्रूटमेंट के जो कोर्स हैं, जो कोर्स कंपलसरी है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट के वक्त ये शर्त रखी जाती है कि अगर सिपाही को आप अपॉइंट करोगे, ये रिक्रूट कोर्स जब तक नहीं करेगा, वो पास नहीं करेगा तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। यानी अगर रिक्रूट कोर्स में वो फेल होता है तो उसको एक चांस और मिलता है, अगर उसमें भी वो क्वालिफाई नहीं होते तो उसको फिर पुलिस के लिए नाअहल करार देकर डिसमिस कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो प्रोबेशनर ASI है, उनका जो 12 महीने का जो एक कोर्स है वो भी कंपलसरी है। उसमें भी अगर कोई क्वालिफाई नहीं करता, एक चांस के बाद दूसरा चांस नहीं निकलता, पास नहीं होता, तो उसको भी पुलिस के लिए नाअहल कर दिया था, उसको भी मुलाजमत से डिसमिस कर दिया था। यही हाल जो है DSP और ASP साहिबान का है। इनकी भी जो बेसिक ट्रेनिंग है 12 महीने की नेशनल पुलिस एकेडमी में, उस इम्तिहान को भी पास करना ज़रूरी होता है। ये जो बुनियादी इम्तिहानात है, इस पर जो है ये प्रिंसिपल साहिबान और उनके इंस्ट्रक्टर साहिबान इतना फोकस नहीं करते, जबकि इनको फोकस करना चाहिए। इनकी फोकस जो है वो महकमा जाती इम्तिहानात की जानिब होती है, उन कोर्स की जानिब होती है, हालांकि वो कंपलसरी नहीं है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज हैं, यानी कि वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो कोर्स को ज्वाइन करते हैं। वो अगर कोर्स में कोई पास नहीं होता है तो उसको मुलाजमत से बरतरफ नहीं किया जाता। लेकिन जिस कोर्स को पास करना ज़रूरी है, जिसको पास किए बगैर जो है वो आप अपनी पुलिस फोर्स में आप रहना आपके लिए मुमकिन नहीं होता है, उन्हीं कोर्सेज पर जो है इंस्ट्रक्टर उनके और उनके जो प्रिंसिपल जो है उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। ये एक बुनियादी गलती है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन ये कौन तवज्जो देगा? ये तवज्जो देना है फोर्स के सरबराह का, यानी IG सिंध का। IG सिंध या IG क्या करता है? IG तो सिर्फ एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है गवर्नमेंट और अपनी फोर्स के दरमियान। यानी जो काम उन्हें करना चाहिए, एक विज़न देना जो है, वो पुलिस फोर्स के सरबराह का काम है। अफसोस की बात है कि वो विज़न जो है IG देने से महरूम है। IG की सारी तवज्जो जो है वो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इसके अलावा किसी और काम पर नहीं है। सिंध का IG, उससे कोई ये पूछे कि भाई आपका हेड ऑफिस जो है वो आपने बनाया है कराची के अंदर, आपके कितने विज़िट होते हैं लाड़काना के, आपके कितने विज़िट होते हैं सक्कर के, आपके कितने विज़िट होते हैं हैदराबाद के? नहीं, पूरे साल में जो है वो गिनती के 2-4 विज़िट होते हैं। जबकि अगर आप दूसरे सिक्योरिटी फोर्स के सरबराहों को देखो तो उनका विज़िट जो है पूरा साल चल रहा होता है। लेकिन पुलिस के अंदर ऐसा नहीं है। यही वजह है कि कभी किसी IG ने अपने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में झांकने की भी ज़हमत गवारा नहीं की कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर तो सज़ा के तौर पर जो है वो लोगों को ट्रांसफ़र करके एज अ प्रिंसिपल लगाया जाता है, वहाँ ट्रांसफ़र करके उन्हें एज अ इंस्ट्रक्टर लगाया जाता है। इसमें माजी में इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं कि 1987 के अंदर IG थे मलक नवाज़, जो कि बड़ी सख्तगीर IG थे। 2 DSPओं के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की थी। एक मरहूम जमील अख्तर कियानी जिन पर बदतखोरी का इल्ज़ाम था, दूसरे अब्दुल समी लगारी जिन पर जो है डाकुओं से मिक्सअप का, डाकुओं को पनाह देने का इल्ज़ाम था। उन दोनों को सज़ा देते हुए जो है उनकी पोस्टिंग जो है सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कर दी थी। अब जब आप सज़ा के तौर पर किसी को ट्रेनिंग सेंटर में भेजोगे तो वो किसी को वहाँ पर क्या तरबियत देंगे? यही वजह है कि एक ड्रिल इंस्पेक्टर जो था 1988 में जो है अगवा बराए तावान के मुकदमे में गिरफ़्तार हो चुका था। ASI अल्लाह डिनो जो ड्रिल इंस्पेक्टर था वो गिरफ़्तार हो चुका था। इस तरीके से शहदादपुर का जो एक अपर क्वालिफाइड एक सब इंस्पेक्टर था जिस पर जो है वो ट्रेनिंग छोड़कर जो है वो कराची आया था और नॉर्थ आज़ाबाद के इलाके से अस्मा और उसकी दूसरी बहन को अगवा करके जब गैंग रेप होता है और उसके बाद उनकी लाशें फेंक दी जाती है, उस पर पूरे शहर कराची में एक हंगामा शुरू हो जाता है। अस्मा सिस्टर के नाम से वो वाक़या कराची में मशहूर है, जिसके बाद जो है SHO जो थे मकबूल आसफ बाजवानी कराची के, वो उस सब इंस्पेक्टर को गिरफ़्तार कर। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि ये जो पुलिस की जो बुनियादी कोर्सेस हैं जो करवाए जाते हैं, उस पर जो आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं
وہاں پر اس طرح کی تربیت نہیں دی جاتی جس طرح کی تربیت دینی چاہیے، اس لیے کہ تربیت دینے والے خود قانون سے ناآشنا ہیں۔ یعنی جس طریقے سے رینجر اور دوسرے جو سیکورٹی فورسز کے میں جو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں پر جو ہے جو ان کے انسٹرکٹر ہیں، ان کے جو پرنسپل ہیں وہ جو پڑھانے والے ہیں وہ کیریئر افسران ہیں جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور پولیس ٹریننگ سینٹر میں تو ان افسروں کو ایز اے انسٹرکٹر لگایا تھا جن کو سزا کے طور پر جو ہے وہاں پوسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو میں نشاندہی کر رہا ہوں، یہ آئی جی سندھ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یونیفارم فورس ہے، یہ یونیفارم فورس کا مطلب کہ سب کو ایکول ہونا چاہیے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آئی جی صاحب سے کہ آئی جی صاحب، آپ کوئی 15-20 پولیس اہلکاروں کو جو ہے آپ بلا لیں کراچی کے مختلف تھانوں سے یا پھر سندھ کے مختلف تھانوں سے، مختلف علاقوں سے، ان کو بلا کر جو ہے وہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ان کے یونیفارم کو آپ دیکھیں، ہر ایک کا یونیفارم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ آپ ان کے جوتے دیکھیں، ہر ایک کا جوتے کا سٹائل، ہر ایک کا جوتا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ان کی ٹوپیاں، ان کے نیم پلیٹ اور ان کے جو بیلٹ ہیں، یہ تمام کے تمام یکساں نہیں ہوتے، حالانکہ یکساں ہونے چاہیے۔ یونیفارم ہے یہ۔ یونیفارم فورس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو اپنے بنیادی تقاضے آپ لوگ پورے نہیں کر سکتے تو پھر آپ سے اور کیا ان سے اچھی توقع رکھیں گے؟ یہ آئی جی صاحب مشتاق مہر صاحب، یہ آپ کی سوچنے کی بات ہے۔ پولیس فورس، آپ اس کے سربراہ ہو، یہ آپ کے ٹریننگ سینٹروں کا حال ہے۔ اب اس پر تو میں 3 گھنٹے تک پروگرام کر سکتا ہوں کہ اس میں بہت کچھ ہے۔ کرپشن پر تو میں نے بات ہی نہیں کی، کرپشن کتنی زیادہ بڑے پیمانے پر ان سینٹروں میں ہوتی ہے کہ ٹریننگ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے گھروں کو جانے کے لیے، اور اس سزا کے طور پر وہاں پر رہتے ہیں، وہ ٹریننگ کرتے ہیں۔ جو پیسے جن کے پاس ہوتے ہیں وہ تو ٹریننگ کرتے ہی نہیں، پورے سال جو ہے وہ سینٹروں میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے میز کٹنگ کٹتی ہے اور پیسے جو ہے پرنسپلوں کی جیب میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلو نہیں ہیں پیسے کھانے کے ہمیں بچ۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے پولیس ٹریننگ سینٹروں میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کون ان کا قبلہ درست کرے گا؟ اب آپ کے پاس اچھے افسران ہیں، فدا شاہ جو ہے ایک ایس ایس پی ہیں، اور سندھ کے یہ دوسرے واحد سندھی افسر ہیں کہ جنہوں نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا ہے اور اس وقت ویٹنگ فار پوسٹ ہیں سی پی او میں۔ اس جیسے پڑھے لکھے افسروں کو جو ہے آپ لوگوں کو ان ٹریننگ سینٹروں کے پرنسپل لگانے چاہیے، ایسے افسروں کے کہ جو خود کوالیفائڈ ہو۔ جو خود کوالیفائڈ ہوگا تو دوسروں کو بھی وہ اچھے طریقے سے گائیڈ کرے گا اور اچھے طریقے سے جو ہے ان کو ایکسپلین کر سکے گا اور اچھے طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کر سکے گا۔ اس کی طرف فدا شاہ کی طرف سے جو ہے آپ کو پڑھے لکھے کوالیفائڈ پولیس افسروں کو جو ہے ان ٹریننگ سینٹروں کے پرنسپل کے طور پہ لگانا چاہیے، اور جو دوسرے سب انسپکٹر یا انسپکٹر جو اپر میں کوالیفائڈ ہیں، جنہوں نے اپر ٹاپ کیا ہے، ان کو وہاں پر لگائے، ان کو پڑھانے کا کام دے۔ ان کو نہ لگائیں جو کہ خود ان پڑھ ہیں۔ خود ان پڑھ ایک اندھا آدمی کسی اور کی کیا رہنمائی کرے گا؟ ان کی مثال تو اندھوں والی ہے۔ ان پڑھ لوگوں کو آپ نے جو ہے پرنسپل بھی لگا دیا اور ان پڑھ لوگوں کو آپ نے لیکچرار بھی لگا دیا، پھر کس طریقے سے آپ کی فورس ایک اچھی چاق و چوبند اور ایک پڑھی لکھی فورس کیسے بنے گی؟ کس طریقے سے وہ تفتیش کر سکیں گے؟ کس طریقے سے وہ مقدمات کو کورٹ میں کامیابی سے پیش کر سکیں گے؟ یہ سب آپ کے ٹریننگ سینٹروں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے مشتاق مہر صاحب۔ اس پر آپ توجہ دیں۔ یہ جو میں بار بار آپ کی توجہ جانب مبذول کرا رہا ہوں کہ خدارا یہ کریں، یہ آپ کے کرنے کے کام ہے۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہ کریں، اس پر کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا، اس پر آپ اسٹرکٹلی آپ کام کریں۔ ناظرین، سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، ایک میسج، ایک پیغام نئے سال کے شروعات کے موقع پر کہ یہ جو ہمارے جو سیاستدان ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن غالب اکثری جو سیاستدانوں کی ہے وہ انتہائی خود غرض ہے، انتہائی مفاد پرست ہے۔ ان کو نہ تو قوم سے اور نہ ہی وطن سے کوئی لینا دینا ہے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اس وقت جو یہ آپ کو ایک
ایم کی شکل میں دوسرے جو یہ اس وقت اکٹھے ہو چکے ہیں یا پی ٹی ایم کی شکل میں، یہ سب کیا ہے؟ یہ مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہے، ایک گروپ ہے جو اپنے مفاد کے لیے جو ہے حکومت کو بھی، ریاستی اداروں کو بھی، سب کو بلیک میل کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، اور اپنی منفی سیاست سے جو ہے ملک دشمن قوتوں کے بیانیے کو تقویت دینے کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ملکی عوام کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے سیاستدانوں کو، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں سب کی بات نہیں کروں، لیکن جو غالب اکثریت ہے ہمارے ملک کے سیاستدانوں کی، اس میں بدقسمتی سے جو ہے مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدان بھی شامل ہیں۔ سب کے سب اپنے ذاتی مفاد کو جو ہے ہمیشہ قوم پر اور ملک پر ترجیح دے کر جو ہے دشمنوں کے ایک طریقے سے اعلی کار کا کردار ادا کرتے ہیں، جن سے ملکی عوام کو جو ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔